حق پاکیزگی ہے، حق کیا ہے؟ پاکیزگی ہے، اور باطل کیا ہے؟ نجاست ہے۔ اب ہم نے محبت کرنی ہے حق سے۔ کس سے؟ حق سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حق تھے، اور نمرود کیا تھا؟ باطل تھا، اور باطل نجاست ہے۔ سمجھ آئیے؟ جب انسان مجسم غلطیوں کو کسی نے جسم میں دیکھنا ہو تو وہ نمرود کو دیکھے، فرعون کو دیکھے، شداد کو دیکھے، حامان کو دیکھے، ابو جہل کو دیکھے، عتبہ و شیبہ کو دیکھے۔ یہ ساری مجسم غلطیاں جو سامنے نظر آتی ہیں۔ احباب گرامی، آپ کو پتہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے جعلنا لکل نبی عدوا، ٹھیک ہے؟ جعلنا لکل نبی عدوا، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے۔ جعلنا لکل نبی عدوا، فرمایا کہ شیاطین الجن والانس والجن، کہ وہ دشمن کچھ شیاطین میں سے تھے اور کچھ انسانوں میں سے تھے۔ اچھا، یہ دشمن کیوں بنائے بھئی نبیوں کے اللہ تعالیٰ نے؟ یہ دشمن اس لیے بنائے کہ میرے نبی کی پہچان ہو جائے، میرے نبیوں کی کیا ہو جائے؟ پہچان ہو جائے، پتہ چلے کہ باطل وہ ہے اور نور ایسا ہوتا ہے۔ لوگ ان کے دشمنوں سے بھی اس کو پہچانے۔ تو یہ جو انبیاء کے دشمن بنے ہیں وہ تو ان دشمنوں کی بدبختی کہ جنہوں نے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوئے، اصل میں اللہ اپنے نبیوں کو ممتاز کر کے دکھانا چاہتا تھا، کیونکہ دشمن بھی پہچان کا باعث ہوتا ہے۔ دشمن بھی کس کا باعث ہوتا ہے؟ پہچان کا باعث ہوتا ہے۔ بعض مقامات پہ پہچان بندے کی اپنی نہیں ہوتی، دشمن خود اس کی پہچان کرواتا ہے کہ میں اس کا دشمن ہوں۔ لوگ پھر اس کو جانتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ اس کا دشمن ہے، اور پھر اس کا مطالعہ ہوتا ہے، اسٹڈی ہوتی ہے، پھر بہت سارے خوش نصیب کہتے ہو جاؤ بیوقوفا تو اس کا دشمن ہے جو سراپا بلائی ہے، جو بلائی ہی بلائی ہے، جو خیر ہی خیر ہے، جو نور ہی نور ہے، جو روشنی ہی روشنی ہے۔ تو بڑا بدبخت ہے کیونکہ تو تاریکی ہے، تو ظلمت ہے، اندھیرا ہے، یہ روشنی ہے۔ اس لیے احباب گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بات واضح فرما دی، فرمایا یہ ساری نجاستیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھو۔ ان نجاستوں سے ظاہری طور پہ تو جسم گندا نہیں ہوتا، ظاہری طور پہ جسم کیا رہتا ہے؟ صاف، لیکن اندر مسئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی گندگی، ایسی نجاست کہ جس کو پھر اللہ کس چیز سے دور کرے گا؟ جہنم کی۔ تو اب آپ نے اور میں نے فیصلہ کرنا ہے آج کی رات میں بیٹھ کے کہ یہاں پہ صاف کرنا اس کا آسان ہے کہ وہاں پہ؟ کیوں بھائی؟ ادھر صاف کرنا آسان ہے، اس لیے احباب گرامی اس کو یہاں صاف کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان نجاستوں پر نظر رکھیں۔ رسول حق ہے، ابو جہل باطل ہے، سمجھ آگئی؟ تو آپ ابو جہل سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپ اس کے دشمن ہیں؟ کیوں آپ کو وہ برا لگتا ہے؟ کیوں کہ وہ حق کا دشمن ہے۔ اس کا دشمن ہے، حق کی دشمنی بھی تو ایک نجاست ہے۔ تو جہاں بھی آپ کو حق نظر آئے گا تو محبت تو آپ فطری طور پہ وہاں کریں گے نا۔ اور جو کوئی زیادہ فطرت کے قریب ہوتا ہے وہ زیادہ توحید کے قریب ہوتا ہے۔ وہ زیادہ کس کے قریب ہوتا ہے؟ توحید کا فیض اسی کو ملتا ہے جو اپنی فطرت کو سمجھتا ہے، اور فطرت کہتی ہے کہ حق پرست ہو۔ فطرت تمہیں دعوت دیتی ہے کہ حق روشنی ہے، حق نور ہے، اور حق سے ٹکرانے والی قوتیں باطل ہیں، اور باطل نجس ہوتا ہے، اور نجس سے دور بھاگنا چاہیے، اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ مالک ہمیں ہر سطح پر، ہر موقع پر، ہر جگہ پر نجاست سے محفوظ فرما۔ کس سے محفوظ فرما؟ تو یہ جو نفس ہے قد افلح من زکاہا،
جس نے اس کو ہر طرح کی نجاست سے بچا لیا، وہ فکر کی نجاست ہو، وہ عمل کی نجاست ہو، وہ سوچ کی نجاست ہو، وہ تمہارے کام کی نجاست ہو، اس سے یہ اندر سے گندا ہوتا ہے۔ تو اب جو اندر کی گندگی سے اس کو بچا کے قبر میں چلا گیا، میرا رب فرماتا ہے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ تو کامیاب آیا۔ تو کیسے آیا ہے؟ اب احباب گرامی یہ ہے مسئلہ کہ پاکیزگی ہم نے تلاش کرنی، پاکیزگی کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسی بستی ڈھونڈیں کہ جہاں کی ہوا بھی پاکیزہ ہو، جہاں کے در و دیوار بھی پاکیزہ ہو، بھئی جہاں کے کا ماحول بھی پاکیزہ ہو، تو وہ ہمیں بستی پنجتن پاک کی نظر آتی ہے۔ اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ پاکیزگی کی آبادی ہے، یہ وہ ماحول ہے کہ جہاں سانسیں بھی پاکیزہ ہیں، آب و ہوا بھی پاکیزہ ہے، فضا بھی پاکیزہ ہے، اجسام بھی پاکیزہ ہیں، اور اتنے پاکیزہ ہیں ہم نے ہر نجس اور نجاست کو ان سے دور رکھا۔ اگر اب تم پاکیزگی کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہارے لیے آسان یہ ہے کہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ مرکز ہے پاکیزگی کا۔ اس لیے احباب گرامی ہم نے اپنا بھلا یہ کرنا ہے کہ پاکیزگی کا لڑ پکڑ لے گا، ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ کے محبوب نے ہمیں نصیحت بھی یہی فرمائی، فرمایا ابو بکر، عمر، دیگر جتنے بھی میرے صحابہ ہو تم سن لو، اور جو آج موجود ہیں وہ بعد والوں کو فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرے نبی پاک نے پابند کیا اپنے صحابہ کو کہ میرا یہ پیغام آنے والے لوگوں تک بھی پہنچانا تم نے خود ہے، یہ پیغام پہنچانا تم نے خود ہے۔ میں محمد یہ گارنٹی دے کے تمہیں جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، میں گارنٹی دے کے جا رہا ہوں، یہ قرآن ہے، دوسرا علی اور اس کا گھر ہے۔ یہ صحابہ کرام کے میدان میں کہا ان تمسکتم بہما، اے میرے صحابہ تم بھی سن لو، جو نہیں ہے ان کو بتا دینا، اگر ان کا دامن پکڑے رکھا لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی ناپاک نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ڈی ٹریک نہیں ہوگے، کبھی اپنے رستے سے اکھڑو گے نہیں، صراط مستقیم پہ چلتے چلتے حتیٰ یاردا علی الحوض، حوض کوثر پہ یہ لے آئیں گے، آگے میں لے جاؤں۔ یہ حج کا بیان ہے آپ کا اور میرے رسول کا۔ بھئی امت کا تو بھلا ہونا چاہیے نا، امت کا کیا ہونا چاہیے؟ یہ وہ ٹریک تھا جس پر نبی کریم اپنے صحابہ کرام کو چڑھا کے گئے تھے، اور بھلا ہو ان صحابہ کا کہ انہوں نے من و ان اپنے لفظوں سے، اپنے عملوں سے یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا، ہم تک پہنچا دیا۔ فرمایا یہ پاکیزگی کا مرکز ہے، طہارت کا مرکز ہے، ہدایت کا مرکز ہے، نبی نے گارنٹی دی ہے۔ احباب گرامی کوئی وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہی ایک بات آتی ہے، احباب گرامی یاد رکھ لیں، نجات کا رستہ یہ ہے، بچت کا رستہ یہ ہے، پاکیزگی کا رستہ یہ ہے، نور کا رستہ یہ ہے، علم کا رستہ یہ ہے، جہالت سے بچنے کا مرکز ہی یہ ہے، ہدایت کا مرکز ہی یہ ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس مرکز سے جوڑ دے۔ میں تو یہی بس اعلان کرتا پھرتا رہتا ہوں کہ نجاست سے بچیں، حق پاکیزگی ہے، حق سے ٹکرانا نجاست ہے۔ کیا ہے؟ نجاست ہے، گمراہی ہے، ناپاکی ہے، جہالت ہے، تاریکی ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اور حق نور ہے، روشنی ہے، اور روشنی ہی روشنی ہے۔ اس لیے احباب گرامی اللہ رب العزت سے آج کی رات آپ یہ بھی دعا مانگیں کہ مولا ہمیں معرفت بھی عطا فرما۔ تو اس لیے احباب گرامی جاننے کی کوشش کریں،
معرفت کی کوشش کریں سراغ لگانے کی۔ میں یہ بات میری آپ نے شاید فالو کر لی ہوگی کہ ہم نے نجاست سے بچنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نجاست کا علم ہو، جس طرح ہمیں ظاہری نجاست کا علم ہے۔ پاک رہنا ہے، پاک رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی پاک سے جڑ جائے۔ ویسے تو بڑے بڑے امت میں احباب پاک ہیں، لیکن یہ گھر ایسا ہے جس کو خدا پاک کہتا ہے۔ کون پاک کہتا ہے؟ اور پھر مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جڑ جاؤ، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں بچ جاؤ گے امتیوں، بچ جاؤ گے۔ یہ تمہیں لے آئیں گے حوض کوثر تک میرے پاس، آگے پھر میں جاؤں میرا خدا جانے، یہ تمہیں میرے پاس لے آئیں گے۔ اگر وہاں میرے پاس آنا چاہتے ہو تو قرآن اور ان کا دامن تھام لو، میری اہل بیت کا،